گورنر خیبر پختونخوا اقبال ظفر جھگڑا سے ملنے گورنر ہاؤس پشاور پہنچے۔ وسیع و عریض رقبے پر محیط گورنر ہاؤس خوبصورتی اور فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ کشادہ لان خوبصورت اور رنگ برنگے پھولوں کا مرقع ہے۔ ADC میجر حسنین اور PRO علی خان نے مرکزی دروازے پر خوش آمدید کہا۔ گورنر صاحب سے ان کے دفتر میں ملاقات ہوئی۔ خیبر پختونخوا کا گورنر باقی صوبوں کی طرح آئینی یا علامتی ہوتا ہے یا پھر اس کے پاس کچھ اضافی اختیارات بھی ہوتے ہیں؟ گورنر خیبر پختونخوا کے ساتھ ایک بہت اہم ذمہ داری جو ہے وہ ہے فاٹا کی، جو کہ قبائلی علاقہ جات کہلاتے ہیں۔ تو قبائلی علاقہ جات کے لیے جو چیف ایگزیکٹو کی ڈیوٹیز ہیں وہ گورنر خیبر پختونخوا کے پاس ہوتی ہیں۔ تو یہاں آ کر دیگر صوبوں سے گورنر خیبر پختونخوا کا جو دفتر ہے اس کی ایڈیشنل ذمہ داری بھی آ جاتی ہے۔ اور آج کل تو ایک بہت بڑا جو کام ہو رہا ہے وہ فاٹا ریفارمز کیے جائیں اور ٹرائبل ایریا جو کہ ہمیشہ پاکستان کا حصہ رہا ہے اس کو پاکستان کا آئینی حصہ بھی تصور کیا جائے۔ فاٹا کے کتنے فنڈز ہیں؟ تقریباً 21 بلین ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ NFC میں ہم نے سفارش کی ہے کہ اس کا ایک ٹرانزیشن پیریڈ جو ریکمینڈ کیا ہے فاٹا ریفارمز کمیٹی نے وہ 10 سال کا ہے، اور اس دوران یہ سفارش کی گئی ہے کمیٹی کی طرف سے کہ اس میں NFC میں بھی فاٹا کا شیئر جو ہے وہ تقریباً 3% رکھا جائے، جو کہ سالانہ تقریباً 90 بلین روپے جو ہیں وہ بنیں گے۔ تعلیم تو انجینئرنگ کی حاصل کی، SDO کی سرکاری نوکری بھی کی، پھر انجینئرنگ سے سیاست میں کیوں آ گئے؟ SDO کی نوکری کی میں نے، لیکن بہت شارٹ پیریڈ کے لیے، کیونکہ ساتھ ہی ساتھ میں نے زیادہ ایز اے پروفیشنل انجینئر ترجیح دی کہ میں پرائیویٹ سیکٹر میں جو کنسٹرکشن کمپنیز ہیں اس میں اپنی خدمات جو ہے وہ پیش کروں۔ چونکہ ایک سیاسی فیملی سے تعلق تھا، جھگڑا خاندان نے قیام پاکستان میں قائد اعظم معین علی جناح کے ساتھ مل کر بہت ایفیکٹو رول پلے کیا، اور یہاں میرے جو دادا تھے ابراہیم خان جھگڑا وہ ویسٹ پاکستان مسلم لیگ کے وائس پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں، اور میں بیچ میں پھر سعودی عرب بھی کچھ سروس کی 5 سال۔ جب میں واپس آیا سعودی عرب سے اور یہاں پر ایک کنسٹرکشن فرم بھی اسٹیبلش کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ڈیمانڈ جب آئی کہ پالیٹکس میں بھی ایک کردار ادا کرنا ہے، تو اس وقت جو سیٹ اپ آ رہا تھا وہ جنرل فضل حق صاحب یہاں پالیٹکس میں آئے تھے، ان کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب نے مل کر KPK میں جو کام شروع کیا تھا، تو میں نے پھر ان کے ساتھ مل کر سٹارٹ لیا پالیٹکس میں۔ صبح کا آغاز صوبے کے متعلق خبروں کے مطالعہ سے کرتے ہیں۔ ملٹری سیکرٹری کرنل شاہد نے روزانہ کی ڈاک پیش کی۔ حالیہ سالوں میں گورنر ہاؤس کی مرمت اور آرائش کاری پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ گورنر ہاؤس کی چھتوں پر لکڑی کی خوبصورت کشیدہ کاری کی گئی ہے۔ دیواروں پر سابق گورنرز خیبر پختونخوا کے نام اور دستخط کندہ کیے گئے ہیں۔
ناشتہ کیا۔ تاریخی امپیریل روم میں آئے۔ اس شاندار امپیریل سویٹ کی تاریخی حیثیت تو ہے، یہاں پاکستان کے اکثر صدور اور وزرائے اعظم قیام کرتے رہے، اور تو اور شاہ فیصل، صدر قذافی اور لیڈی ڈیانا نے بھی یہاں قیام کیا۔ اب اس کا استعمال کیا ہے؟ اب بھی اس کی ہم نے وہی حیثیت مینٹین کی ہوئی ہے کہ اس کو ایز امپیریل سویٹ یوز کیا جا رہا ہے، اور جو بھی ڈگنیٹریز آتے ہیں اور یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں، جیسے اب اس دور میں آپ اگر دیکھیں گے تو جو بھی یہاں ٹھہرتا ہے اس کی تصویر بھی یہاں لگ جاتی ہے۔ تو یوسف رضا گیلانی صاحب کی تصویر بھی لگی ہوئی ہیں، جو لیٹسٹ آکیوپنسیز تھیں وہ بھی یہاں آ کے ٹھہرتے ہیں۔ قائد اعظم کی کوئی تاریخی یادگار یہاں موجود ہے؟ ان کی دیکھیے سب سے بڑی یادگار تو اس امپیریل سویٹ میں ان کی تصویر سینٹر میں لگی ہوئی ہے، اور یہ ان کی سب سے بڑی یادگار ہے کہ یہاں آ کر وہ ٹھہرے تھے، اور جو بھی پروسیڈنگز تھیں اور جو بھی انہوں نے کام کیا تھا وہ یہاں ٹھہر کر انہوں نے آگے اس صوبے میں کیا تھا۔ گورنر ہاؤس خیبر پختونخوا میں اتنا بڑا سٹفڈ مارخور اور پھر یہ افریقن بھینس، کیا یہ شکار کیے گئے تھے؟ شکار جو ہے وہ تو آج کل بھی ایک بڑی پاپولر گیم تصور کی جاتی ہے، لیکن اس زمانے میں تو اس کی بہت اہمیت تھی۔ اس قسم کے جانور کا شکار کر کے ایک پرائڈ محسوس کرتے تھے کہ ہم نے اس کا شکار کیا ہے۔ تو یہ گورنرز نے خود شکار کیا ہوا ہے؟ پاسبلی، اس کا میں صحیح نہیں بتا سکتا کہ یہ کسی گورنر نے کیا تھا یا اس وقت ساتھ ان کے کوئی گیسٹ تھے یا انہوں نے کیا تھا، لیکن ڈیفینیٹلی فرام دا گورنر ہاؤس جو ٹیم گئی تھی شکار کے لیے، ان کے یہ ریزلٹس ہیں۔ آپ بھی شکار کرتے ہیں؟ جی، میں شکار کا بہت آئی واز ویری فانڈ آف شکار، لیکن آج کل کچھ مصروفیات اتنی ہو گئی ہیں تو اس کو وقت دینا مشکل ہو گیا۔ کس کس چیز کا شکار کیا؟ زیادہ تر تیتر اور مرغابی، یہ شکار زیادہ کیا ہے۔ اس قسم کا شکار جو ہے اس کے لیے موقع کہیں فراہم نہیں ہوا۔ ایک دفعہ ڈی خان میں چھوٹا سا ہوا تھا، لیکن وہ بہت شارٹ پیریڈ کے لیے تھا۔ گنز، پسٹل، ہر طرح کا اسلحہ چلا لیتے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے جی، بالکل۔ نشانہ ٹھیک ہے؟ نشانہ سب ٹھیک ہے جی، پہلے بھی اور اب بھی انشاءاللہ اسی طرح ہیں جس طرح پہلے تھے۔ پشاور کینٹ میں اپنے ٹیچر پروفیسر شمشاد سے ملنے ان کی رہائش گاہ پہنچے۔
वापस गवर्नर हाउस पहुंचे। ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर मिस मार्गरेट एडमसन ने वफद के हमरा आईडीपीज की बहाली के हवाले से मीटिंग की। फाटा में तो 2014 में 179 केसेस थे, फिर 2015 में 16 केसेस, और अभी हमारे सिर्फ 2 केसेस है वो साउथ वज़ीरिस्तान में है। तो ये शो करती है कि कितनी प्रोग्रेस हुई है। एक हमारा इलाका था साउथ वज़ीरिस्तान में शक्ताई के नाम से, जहाँ पे हम वैक्सीनेट नहीं कर पा रहे थे तकरीबन 3-4 हज़ार बच्चों को। गवर्नर साहब को इन्फॉर्म किया गया और उनकी इंगेजमेंट और ओनरशिप का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि उन्होंने वो उठाया आर्मी हाई कमांड के साथ, और आर्मी ने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने न सिर्फ एक्सेस दे दी बल्कि टीमें भी दे दी कि उधर के लोकल से हमें टीमें दे दी कि आप इनको ट्रेन करें और यही आपके लिए वैक्सीनेशन करवाएंगे। और फिर इतनी हद तक वो इन्वॉल्व रहे कि डेली बेस पे हमें भी इंफॉर्मेशन भिजवाते थे और गवर्नर साहब को भी, और उसी की वजह से हमारा ये मेन चंक साउथ वज़ीरिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ये भी कवर हो गया। गवर्नर हाउस के मसीह मुलाजमीन में क्रिसमस चेक तकसीम किए गए। मीटिंग रूम आए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर फिदा वजीर ने फाटा रिफॉर्म्स पर ब्रीफिंग दी। We are now looking in the direction of the government, looking at the possibility of having our own power projects, hydropower projects. We have a lot of potential. That is something which would be, I think, we are looking at it, and we have identified another site which is 13 megawatt, and I think that is enough for needing for 2-3 agencies in the south. ARD के तवील तरीन अरसे तक सेक्रेटरी जनरल रहे। हुकूमत और अपोजिशन में क्या फर्क होता है? बहुत फर्क होता है। वैसे तो एक तो अपोजिशन है जो इस वक्त हुकूमत बन जाती है और फिर पार्लियामेंट में अपोजिशन होती है और असेंबलीज में उसका अपना एक किरदार होता है, और एक अपोजिशन वो थी जो एक डिक्टेटोरियल रिजीम में होती है। तो डिक्टेटोरियल रिजीम में तो प्योरली एक अहम डिवीजन वो करनी पड़ती है कि अपोजिशन जो उस वक्त की थी उसमें ये देखना है कि कौमी मफाद जहाँ आए उसको नुकसान ना पहुँचे, लेकिन जमहूरियत को बहाल करने के लिए जो तगोदो करनी पड़ी थी वो मैंने की। और आजकल की अपोजिशन और गवर्नमेंट में ये फ़र्क होता है कि आजकल की अपोजिशन जो है वो ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट भी मौजूद होती है, वो सूबाई असेंबलियों में भी मौजूद होती है। अब उसका ये किरदार होना चाहिए कि हुकूमत जो काम कर रही है उसको फोर्स ही करे, और जहाँ पर भी कौमी इशू उसको नजर आए कि इससे नुकसान हो रहा है उसके लिए आवाज़ असेंबलीज में उठा के, अगर वो असेंबलीज में नहीं होती तब जाकर बाहर उसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन उस अपोजिशन पे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है अगेन कि ये जो कौमी इश्यूज हैं उसको कहीं नुकसान ना पहुंचे। अपोजिशन के दौर में कितनी बार जेल गए और कितनी गिरफ्तारियां दी? 1999 के बाद गिरफ्तारियां हुई वो तो बेशुमार हैं। उसमें तो लाहौर में भी हुई, इस्लामाबाद में भी हुई और पेशावर में भी हुई, लेकिन वो लॉन्ग पीरियड्स के लिए नहीं थी। जो अपोजिशन जमहूरी निज़ाम को बहाल करने के लिए 1997 से पहले थी,
اس کی اپنی ایک حیثیت تھی. اس میں لانگسٹ ٹرم میں نے اس میں گزارا، وہ تھا ڈی آئی خان جیل میں. دیگر یہاں پر جو جمہوری لیڈرشپ تھی اس میں اسفندیار ولی خان بھی تھے، یوسف ایوب خان بھی تھے، دیگر کچھ لیڈرشپ بھی تھی. تو ہم ڈی آئی خان جیل جو سب سے یہاں کا ٹف جیل ہے وہاں ہمیں بھیجا گیا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ نون لیگ حکومت آنے کے بعد آپ کو بہت دیر سے عہدہ ملا. کیا آپ کو نظر انداز کیا جاتا رہا یا پھر آپ سے کوئی ناراضی تھی؟ ملک کے وزیر اعظم محمد نواز شریف صاحب اور ہماری جماعت کے صدر بھی ہیں، وہ انہوں نے کبھی، میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے نظر انداز کیا ہے. جب ان کو یہاں ضرورت محسوس ہوئی اور انہوں نے سمجھا کہ یہ اب گورنر کی پوزیشن خالی ہو رہی ہے اور یہاں کو کسی کو لانا ہے، تو پھر یقیناً ان کی نظر مجھ پہ پڑی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کا میں جتنا شکریہ ادا کروں وہ کم ہے. اس کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے نظر انداز کیا گیا ہے. میں نے کبھی مانگا نہیں تھا اور جب بھی انہوں نے ضروری سمجھا انہوں نے مجھے اکارڈنگلی کمپنسیشن بھی کی اور جہاں مجھے بٹھانا تھا وہاں بٹھایا بھی ہے. تحریک انصاف کی صوبائی حکومت ہے اور آپ کا تعلق نون لیگ سے ہے. تعلقات کار کیسے چلتے ہیں؟ آپ لچک دکھاتے ہیں یا پھر وہ مصلحت سے کام لیتے ہیں؟ جہاں لچک کی ضرورت محسوس ہوتی ہے میں میکسیمم لچک دکھاتا ہوں، not at the cost of national issues. موجودہ حکومت کے ساتھ اللہ کے کرم سے آج تک کوئی ایسا مسئلہ نہیں سامنے آیا جس سے ہم کہہ سکیں کہ مشکلات پیدا ہو گئی ہیں. بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ حد سے زیادہ لچک دکھاتے ہیں، لیکن وہ ان دا نیشنل انٹرسٹ یہ کرنا پڑتا ہے. فاٹا کے قبائلی عمائدین سے ملاقات کی، روایتی پگڑی اور چادر پیش کی گئی. کچھ چیز کی کمی نہیں ہے، ہمیں اس نے ملک کو اللہ نے دیے، لیکن ہم بھی قبائل بہت وفادار لوگ ہیں، ملک کے لیے ہم نے قربانیاں دیے. حکومت کو ہم نے استدعا کی کہ ہم سب سے پہلے قبائل ہوں گے کہ ہم اس ملک کے لیے قربانیاں جیسے ہمارے بابا اور دادا اللہ نے دیے ہم بھی کے آڈیٹوریم میں اسپیشل افراد کے عالمی دن کے موقع پر معذور افراد میں ویل چیئرز اور بیواؤں میں سلائی مشینیں تقسیم کی. ملک رہے، جیل کی ہوا بھی کھائی، کھانا تو پکانا آتا ہوگا؟ بہت اچھی طرح ماشاءاللہ اللہ کے کرم سے. بیرون ملک جب میں گیا ہوں 1976 میں تو وہاں پر ہم خود اپنے لیے کھانا پکانا اور کون سی چیز اچھی پکا لیتے ہیں؟ میں کڑھائی گوشت انشاءاللہ آپ کو کسی دن کھلاؤں گا اور پھر آپ بتائیں گے یہ کیسا ہے. جوانی تو ہر کسی پر آتی ہے. جی ہاں. عشقیہ شعر و شاعری بھی تو کی ہوگی؟ شعر و شاعری پسند کرتا ہوں، اس میں حصے بھی لیے ہیں اور پڑھی بھی ہے اور
कौन सी ऐसी गजल या शेर है जो आप गुनगुनाते रहे हो अपनी जवानी में? देखिए, अब गुनगुनाने वाली बात छोड़ दे, हम तो बाल सफेद हो गए हैं। कोई हीरोइन अच्छी लगती थी जवानी में? पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में तो जो एक मशहूर हस्ती थी वो सबिया खानम की थी। बड़ी पुरवकार एक्टिंग और बड़ी पुरवकार शख्सियत। फिर ज़ेबा जो थी, वहीद मुराद और ज़ेबा का जो एक कपल होता था मूवीज में, वो माशाल्लाह आज भी नौजवान भी आज उसे देखकर उसको एंजॉय करते हैं। उनकी एक्टिंग माशाल्लाह, उनकी ब्यूटी जो थी वो अपनी जगह आज भी कायम है। इंडियन साइड पे मेरे फेवरेट एक्ट्रेसेस में नरगिस was my famous actress. भुट्टो साहब की भी फेवरेट रही? She was an actress. बड़ा उसका उनका माशाल्लाह एक मकाम था। हुस्न तो हर रंग में होता है। जी जी। आपको खूबसूरती की कौन सी चीज अच्छी लगती है? अच्छी अदाएं हों तो उनको अप्रिशिएट करता हूँ। कौन सी अच्छी अदा जिससे आप मुतासर होते हैं? जहाँ डिसेंसी होती है वो उस अदा को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। आंखें नहीं अच्छी लगती? आंखें भी, आंखों की अपनी जगह है, होंठों की अपनी जगह है, चेहरे की अपनी जगह है, बालों की अपनी जगह है। हर एक की अपनी अपनी जगह पर अगर वो खूबसूरत होंगी तो उसको अप्रिशिएट करता हूँ। लोग कहते हैं कि गवर्नर का ओहदा तो नुमाइशी होता है, इसके लिए फिट होना जरूरी नहीं। आपका तो एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हुआ था। आप फिट हैं या बस अंदर गवर्नर हाउस के ही बैठे रहते हैं? कि ये नुमाइशी नहीं है, अगर इसको सही तरीके से देखा जाए तो इसमें बहुत कुछ करना पड़ता है। और अल्लाह के करम से, आपने एक्सीडेंट का जिक्र किया, उसके बाद अल्लाह के करम से मैं सेनेट में भी एक्टिव नज़र आया आपको, और यहाँ आकर एक रिकॉर्ड होगा, आपको नज़र आएगा कि जो दौरे मैंने ट्राइबल एरिया में डिफरेंट एजेंसीज के किए हैं, हर एक एजेंसी मैंने विजिट की है बनफ्स नफीस। बल्कि वजीरिस्तान जैसी जगह मैं 3 महीनों में 5-6 दौरे किए, जो कि उन लोगों के लिए एक नई बात थी। तो वो अनलेस यू आर फिट आप कैसे कर सकते हैं? तासुर है कि सारे गवर्नर मुअम्मर हैं, इसलिए वो अपनी खिदमत सही तौर पर अंजाम नहीं दे सकते। मैं जब से आया हूँ, यकीन करें, एक दिन मुझे कोई ऐसा नहीं बता सकता कि मैं आराम से बैठा हूँ। गवर्नर की तनख्वाह कितनी होती है? मुराद क्या क्या मिलती है? मैंने कभी ये भी नहीं पूछा कि कितनी तनख्वाह है, क्योंकि अल्लाह का करम इतना अल्लाह ने दिया हुआ है कि मुझे इसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती कि तनख्वाह नहीं होगी तो मैं क्या करूँगा। अल्लाह का बहुत करम है, लेकिन इस ओहदे के लिए जो तनख्वाह है मैं समझता हूँ वो नाकाफी है, जरूर है। 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख? इससे कम है। तो बढ़वाए ना तनख्वाह। पार्लियामेंट में आपने देखा कि पार्लियामेंटेरियंस की डिमांड आई थी, और वो अब रिसेंटली खबर भी आ गई थी कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया गया है। तो अगर उधर होगा तो इंशाल्लाह इधर भी ये बात होगी। खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर हाउस बहुत खूबसूरत है। इतने शानदार फूल, लंबे बूढ़े दरख्त और सरसब्ज लान। इसमें कुल कितने मुलाजिम काम करते हैं और इसका रकबा कितना है? इसका रकबा जो एरिया यहाँ है 25 एकड़ है। कितने मुलाजिम इसको खूबसूरत रखते हैं? लॉन्स के हैं वो डिफरेंट है, वो गवर्नर हाउस के डिफरेंट है। द टोटल स्ट्रेंथ इज अबाउट +200। खान साहब कहते रहे हैं कि गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी बना देंगे। अगर वो जिद में आ गए तो आप कहां जाएंगे? मैं समझता हूं कि वो एक सियासी बातें कर जाते हैं, लेकिन हकीकत में वो खुद भी सोचते होंगे कि ये गवर्नर हाउस जो है इसकी एक तारीखी अहमियत भी है, हैसियत भी है। 1901 से ये एज गवर्नर हाउस और कमिश्नर रेजिडेंस चला आ रहा है। तो इसकी मैं समझता हूँ कि वो जो इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है और हिस्ट्री है,
اس کو کیسے اس چیز پہ سیکریفائز کر دیا جائے کہ جی یہ بڑا لیوش ہے یا بہت بڑی جگہ ہے. اور تو میرے خیال میں کہ گورنر کا آفس بھی اور گورنر آف دا پروونس اس کی ایک اہمیت اپنی جگہ لیکن ایک حیثیت بھی ہوتی ہے, وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے اور ایک آئینی حیثیت ہے. تو وہ اگر کہیں آپ اس کو ایک ہاؤس دیتے ہیں, میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا لیکن جو بھی ہو یہاں پر گورنر ہاؤس از گورنر ہاؤس اور اس کا ایک اپنا ایک ڈیکور ہونا چاہیے جو اللہ کے کرم سے اس ہاؤس میں جو ہے وہ دنیا کی یہاں پر جو پرسنالٹیز آئی ہیں یہاں ٹھہری ہیں انہوں نے اپریشیٹ کیا اس کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس تاریخ کو خراب کرنا جو ہے وہ زیادتی ہوگی. وزیر اعلیٰ پرویز خٹک صاحب کو اقتصادی راہداری کے روٹ پر تحفظات ہیں, آپ کو ان سے اتفاق ہے یا اختلاف؟ سی پیک پہ میاں نواز شریف نے ایک آل پارٹیز کانفرنس نہیں بلکہ 3 آل پارٹیز کانفرنس کی ہیں. جب ان کی تسلی ہو گئی اس کے بعد انہوں نے مزید اس پہ کام شروع کیا, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم کچھ اور جماعتوں کی طرف سے ہوا, کچھ ان کی طرف سے ہوا, تو انہوں نے پھر بات اٹھائی. لہٰذا اس کے لیے پھر میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان نے ضروری سمجھا کہ ان کی جو تحفظات ہیں ان کو دور کیا جائے, اور پھر انہوں نے احسن اقبال کو ہدایت کی جس کے لیے احسن اقبال صاحب یہاں پر آئے, وزیر اعلیٰ پنجاب خیبر پختونخوا کے ساتھ وہ بیٹھے اور تمام ان کی جو ریزرویشن تھی ان پہ ان کے ساتھ بات کر کے ان کی تسلی کروائی کہ یہ چیزیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اسی طرح ہوگا, یہ جو خدشات ہیں یہ بالکل غلط ہیں اور ان میں کوئی وزن نہیں ہے. ان کو تقریباً انہوں نے سیٹسفائی کیا, لیکن ان کا پھر یہ تھا کہ ٹھیک ہے میرے ساتھ اور جماعتیں بھی ہیں جن کی ریزرویشنز ہیں, لہٰذا یہ سب کچھ آپ نے جو کہا ہے اس کو آپ پھر دیگر جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک دفعہ پھر اس کو ریپیٹ کر کے کر لیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو تحفظات ہیں کافی حد تک دور ہو چکے ہیں. کیا یہ صحیح ہے کہ 2 نومبر کو عمران خان صاحب کے لاک ڈاؤن کے موقع پر صوبہ میں گورنر راج لگانے کا معاملہ زیر بحث آنا شروع ہو گیا تھا؟ جو حالات بنے تھے اور جس طریقے سے پی ٹی آئی نے اس چیز کو اٹھایا تھا تو کافی گمبھیر صورتحال سامنے آئی تھی. یہ تھا کہ اس سے اگر حالات خراب ہوئے اس جو ان کا جلوس تھا تو پھر اس کو کنسیڈر کیا جائے گا. آپ کا پسندیدہ گانا کون سا ہے؟ فیورٹ میرا سانگ ہے, وہ میرے پاس ریکارڈڈ بھی ہے, آپ کو سنا بھی دوں گا. اس میں آج صنم مدر چاندنی میں ہم تم ملے تو ویرانے میں بھی آ جائے گی بہار. یہ ریکارڈڈ ہے اس پہ نرگس اور دوسرے ہمارے راج کپور پہ, تو وہ میرے پاس موجود ہے, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو.